بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء-ال-علوم بحمداللہ۔ آج ہمارا درس نمبر 104 ہے۔ 103 دروس الحمدللہ ہمارے مکمل ہو چکے۔ قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید کی عظمت و شان اور قرآن کے فضائل کے متعلق ہمارے دروس چل رہے تھے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت کے آداب کے اندر پورا ایک باب لے کر آئے، جس میں ظاہری طور پر جو آداب ہیں قرآن مقدس کی تلاوت کے وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ ادب کا یہ تقاضا ہے کہ جب بھی قرآن مقدس پڑھا جائے تو باوضو انداز میں اس کی تلاوت کی جائے۔ شرعی اعتبار سے مسئلہ یوں ہے کہ اگر تلاوت کرنی ہو تو وضو اگر نہ بھی ہو تو تلاوت کی جا سکتی ہے، یہ جائز ہے۔ جبکہ قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید کو مس کرنے کے لیے، ہاتھ لگانے کے لیے وضو کا کرنا ضروری ہے۔ لیکن صوفیاء اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ جب آپ نے تلاوت بھی کرنی ہے تو آپ وضو کے ساتھ ہوں، تو انشاءاللہ بنسبت بغیر وضو تلاوت کے، وضو کے ساتھ جو آپ تلاوت کریں گے قرآن زیادہ فیض آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو ظاہری آداب میں سے، صوفیاء کی اصطلاح میں سے اگر وضو کر لیے جائے تو یہ نہایت ہی پسندیدہ، محبوب اور افضل ترین عمل ہے۔ لیکن اگر وضو کے بغیر بھی تلاوت قرآن پاک ہاتھ لگائے بغیر اگر کوئی شخص کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ شرعی اعتبار سے اس پر کسی لحاظ سے کوئی سزا، کوئی عذاب، کوئی گناہ لازم نہیں ہوگا۔ بہرکیف اچھی حالت یہی ہے، افضل یہی کہ وضو کر کے ہی تلاوت ادا کی جائے۔ ادب و سکون کی حالت میں قرآن پاک پڑھا جائے، کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، یا اس انداز میں بیٹھنا کہ جس طرح ٹیک لگائی جاتی ہے تکیے لگا کر، اس سے بھی علماء صوفیاء نے منع کیا ہے۔ بیٹھ کر قرآن مقدس پڑھا جائے، اور افضل اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ کعبہ شریف کی طرف اگر منہ رخ کرنا ممکن ہو تو خانہ کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید کو پڑھا جائے۔ متکبرانہ انداز میں بیٹھنا اور پھر اس صورت کے اندر قرآن مقدس پڑھنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ ہماری ہر وہ کیفیت اور حالت جس کے اندر غرور و تکبر آئے، غرور و تکبر دکھائی دے، اس انداز میں بیٹھنا، جس طرح تکیہ لگا کے بیٹھا جاتا ہے یا ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ کے اوپر رکھ کے اس ٹانگ کو ہلانا، تو یہ وہ جو ساری صورتیں ہیں جس سے ہمارا غرور ظاہر ہو، تو اس صورت میں قرآن مقدس کی تلاوت سے صوفیاء نے منع کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ بیٹھا جائے جس طرح شاگرد استاد کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھ کے جو اسباق پڑھتا ہے، اسی طرح ادب کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا جائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ سب سے افضل ترین جو حالت ہے قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید کی تلاوت کی، وہ حالت نماز ہے۔ کہ حالت نماز آپ قیام کے اندر کیا کریں؟ تلاوت کریں، یہ سب سے بہتر حالت ہے۔ اور یہ کہ پھر وہ جو نفل یا وہ جو نماز ہے اس کا تعلق بھی اللہ کے گھر کے ساتھ ہو، کہ وہ جو نفل جس کے قیام کے اندر، یا وہ نماز جس کے قیام کے اندر آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے، صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ نفل یا نماز مسجد کے اندر ادا کی جائے تو ثواب در ثواب ہے۔ اور اگر وضو کے بغیر کہتے ہیں بچھونے پر لیٹ کر تلاوت کرے تو اس کو بھی فضیلت ہے، لیکن بنسبت وضو کے کم فضیلت ہے۔ قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے ذکر کی تینوں حالات کو بیان کیا۔ پہلی حالت کیا ہے کہ وہ جو ذکر کرتے ہیں قیاما وقعوداً، یہ دونوں اس میں آ گئی کہ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر، وقعوداً یا بیٹھ کر، وعلی جنوبہم یا پہلوؤں کے بل لیٹ کر، جس طرح بندہ سوتا ہے اور ایک طرف اپنے رخ کو پھیرتا ہے، پہلو کے بل سونا جس طرح کہلاتا ہے، اس طرح جو ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ تینوں حالتوں کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید کے اندر بیان کیا ہے کہ تینوں کیفیت کے اندر، تینوں صورتوں میں اللہ کا ذکر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس ذکر سے مراد قرآن مقدس بھی لیا گیا، مطلب بیٹھ کر، کھڑے ہو کر اور لیٹ کر اللہ کا قرآن تو پڑھا جا سکتا ہے،
لیکن سب سے بہتر جو کیفیت ہے ان تمام صورتوں میں وہ ہے کھڑے ہونا، اور پھر کھڑے ہونے کی نسبت بھی قیام کے ساتھ ہو۔ نماز کی صورت میں جو کھڑے ہو کر آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو بنسبت بیٹھنے کے یا پہلوؤں کے بل لیٹنے سے اس شخص کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ زیادہ ثواب عطا فرمائے گا جو حالت قیام میں کیا کرتا ہے؟ قرات کرتا ہے۔ پھر حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام وہ فرماتے ہیں جو شخص نماز میں کھڑا ہو کر اللہ کا ذکر کرے، مطلب اللہ کے ذکر سے مراد قرآن پاک کی آیات بینات کی جو شخص تلاوت کرے، مولا علی کہتے ہیں جو شخص حالت قیام نماز میں اللہ کا ذکر مطلب قرآن پاک پڑھے تو اس کے لیے ہر حرف کے بدلے اللہ 100 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اتنی نیکیاں ہیں قرآن کو نماز حالت قیام کے اندر پڑھنا، اس قرآن کو اتنی نیکیاں ہیں، ایک حرف کے بدلے 100 نیکیاں اللہ عطا فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ جو آدمی نماز میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں ہیں، اور جو شخص نماز کے علاوہ باوضو ہو کر پڑھے اس کے لیے 25 نیکیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو آدمی وضو کیے بغیر اس قرآن مقدس کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ 10 نیکیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو بڑے کمال کی بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دن کو سجدوں کی کثرت اور رات کو لمبا قیام یہ افضل ہے۔ مطلب رات اگر کسی شخص نے نوافل وغیرہ پڑھی، یہ تو فقہ کی کتب کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ رات کو اگر نماز آپ نے ادا کرنی ہو تو بنسبت کثرت سجود سے طویل جو قیام ہے وہ بہتر ہے کہ آپ قیام کو لمبا کریں، اور اس پھر قیام کے اندر آپ کیا کریں؟ قرآن مقدس کی آیات بینات کی تلاوت کریں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب نماز ادا کیا کرتے تھے رات کی تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرماتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اس طرح کی آیات بینات کہ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب پیارے آپ رات تھوڑی دیر آرام کیا کریں، تھوڑی دیر قیام کیا کریں، وہ قیام کا ذکر ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر جو ہے نا سوجن سی آ جاتی، پھول جاتے پاؤں مبارک قیام کر کے، جس طرح عرف عام میں ہم کہتے ہیں نا پاؤں سو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھول گیا۔ مطلب اس کیفیت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں مبارک حالت قیام میں زمین پر کافی دیر وہ ایک ہی جگہ پہ رہتے تو ظاہری بات ہے ورم آ جاتا، ان کے اندر سوزش آ جاتی، وہ تھوڑا پھول جاتے۔ وہ قیام تھا جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیات بینات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کثرت سجود سے لمبا قیام، پھر لمبے قیام کے اندر آیات بینات قرآن پڑھنا یہ زیادہ افضل ترین عمل ہے، جس کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید کی قرات کے اندر جو اس کی مقدار ہے کہ اس کو کس انداز میں پڑھا جائے، اس میں مختلف اقوال ہیں، مختلف احادیث میں روایات مذکور ہیں کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کتنی مدت میں قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید کو ختم کر لینا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 3 دن سے کم مکمل قرآن پاک پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ قرآن پاک کو سمجھ نہیں، اس کو قرآن سمجھ نہیں آتا۔ مطلب یہ کہ کوشش کی جائے کہ 3 دن تک یا اس کے بعد تک قرآن مقدس کو ختم کیا جائے، اس کو پڑھا جائے شروع سے لے کر آخر تک۔ لیکن اگر ہم نے اتنی جلدی کی کہ اس کو 3 دن سے پہلے ہی ختم کرنے کی کوشش کی تو سمجھو اس نے قرآن کو نہیں سمجھا، وہ اس نے بس ٹوٹلی پورا کیا، تو پھر تو وہ ہے کہ کم از کم ایک دن میں 11 سپارے پڑھنے پڑیں گے، تو تبھی 3 دن سے پہلے اس کو ہم کیا کریں گے؟ ختم کریں گے اس اعتبار کے ساتھ۔ تو پھر اتنا زیادہ مطلب 10 12 14 سپارے دن کو پڑھ کے لے آنا یا دن رات کو ملا لیں آپ، تو ظاہری بات ہے پھر ہم نے اس کے حروف ہی تو پڑھنے ہیں، ہم نے اس کی قرات ہی کرنی ہے، لیکن اس کو سمجھنا نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن تو آیا تھا کہ اس کو سمجھا جائے، اس کو پرکھا جائے، اس کے معنی کے اندر، اس کے الفاظ کے اندر غور و فکر کیا جائے کہ اللہ کیا فرماتا ہے یہاں پر۔ تو بہرحال اتنی سپیڈ کے ساتھ پڑھنا اور مقابلہ بازی کرنا اور اپنا تیزی پن دکھانا اور 3 دنوں سے پہلے اس کو ختم کرنا، اس سے ممانعت ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔
اللہ اکبر۔ اس کی مین وجہ جو ہے صوفیاء لکھتے ہیں وہ وجہ یہ ہے کہ زیادہ تیزی کے ساتھ پڑھنے سے جو قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا آرڈر و حکم ارشاد فرمایا گیا، سمجھو اس کو چھوڑ دینا ہے۔ حالانکہ سب سے بہترین اور افضل عمل یہ ہے کہ قرآن مقدس کو خوب ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ بہتر انداز میں قرآن پاک کو پڑھا جائے۔ حضرت ام المومنین امی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ایک شخص کو دیکھا وہ قرآن پاک تیزی تیزی سے پڑھتا ہے تو فرمایا بے شک اس شخص نے نہ تو قرآن پاک پڑھا ہے اور نہ اس کو سمجھا ہے، اللہ اکبر، اور نہ خاموش رہا، مطلب پڑھتا بھی گیا خاموش بھی نہیں ہوا، لیکن اس نے قرآن پاک کے معنی کے اندر غور و فکر نہیں کیا، اس نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، اس نے قرآن کو بس ایویں جو ہے نا گزار دیا ہے تیزی کے ساتھ ہی، بس الفاظ ہی تھے، اس کا معنی مفہوم اس نے نہیں سمجھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو حکم ارشاد فرمایا کہ وہ ہفتے کے اندر ایک بار قرآن پاک ختم کیا کریں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب کے جو بیٹے ہیں ان سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ہفتے کے اندر کیا ہے قرآن پاک کو ختم کیا جائے۔ کہتے ہیں اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری ایک جماعت جو ہفتے میں فقط ایک مرتبہ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، ان میں بالخصوص حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین خلیفہ سوم وہ بھی شامل تھے، ان میں حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ تمام جو اصحاب جن کے میں نے اسماء بتائے ہیں یہ سارے وہ تھے کہ جو قرآن پاک کو ایک ہفتہ کے اندر ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان، زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن ابی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جو شخص صوفیاء نے لکھا کہ جو شخص ہفتے میں ایک بار ختم قرآن پاک پڑھے تو وہ پورے قرآن کو 7 حصوں میں تقسیم کر لے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی ایسے کیا کرتے تھے کہ قرآن پاک کو 7 حصوں میں تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ شریف کی رات سورہ بقرہ شروع کرتے، یہ حضرت عثمان غنی پاک کا طریقہ، اور سورہ مائدہ تک پڑھتے تھے۔ پھر ہفتے کی رات سورہ انعام سے لے کر سورہ ہود تک حضرت عثمان پڑھا کرتے تھے۔ پھر اتوار کی رات سورہ یوسف سے لے کر سورہ مریم تک حضرت عثمان پڑھا کرتے تھے۔ پھر سوموار کی رات سورہ طٰہٰ سے طٰ سین میم موسیٰ و فرعون تک یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے۔ پھر منگل کی رات سورہ عنکبوت سے سورہ صاد تک حضرت عثمان غنی پاک پڑھا کرتے تھے، اور پھر بدھ کی رات سورہ تنزیل سے لے کر سورہ رحمان تک حضرت عثمان غنی پاک پڑھا کرتے تھے، اور جمعرات کی رات پھر وہاں سورہ رحمان سے لے کر آخر تک قل اعوذ برب الناس یہاں تک حضرت عثمان غنی پڑھا کرتے تھے، اور قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید کو ختم کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اندر کہ وہ اسی طرح جن میں حضرت زید بن ثابت انہوں نے اپنے اعتبار سے ایک منزلیں بنائی تھیں، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عثمان کا طریقہ امام غزالی نے یوں لکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز میں انہوں نے ایک طریقہ کار بنایا تھا، اس انداز میں وہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس انداز میں وہ یہاں سے شروع کرتے تھے پھر اختتام کہاں پہ کرتے تھے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ جو صورتیں ہیں ان کو اسی انداز میں اگر کوئی شخص پڑھے گا تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ پر بھی عمل ہوگا، آپ کی سنت پر بھی عمل ہوگا، اور انشاءاللہ حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات سے وہ شخص انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مستفیض بھی ہوگا۔ پھر اسی طرح بقیہ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہیں انہوں نے بھی اپنے انداز کے ساتھ ایک خاص ترتیب بنائی تھی اس کو پڑھنے کے لحاظ سے، جس کے اندر تیزی پن بھی نہ ہو، اس کے اندر ترتیل بھی ہو، غور و فکر بھی ہو، اس کے اندر تدبر بھی ہو، اس کے اندر سوچ و بچار بھی ہو، الفاظ کو پرکھنا بھی ہو، اس کے معنی اس کو دیکھنا بھی ہو، اس کا مفہوم سمجھنا بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو
صحیح معنوں میں قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید اور اس کی آیات بینات کا فہم نصیب فرمائے، اور قرآن کے حقیقی فیوز و برکات اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات بلند فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ جو آداب مزید ہیں اس حوالے سے وہ انشاءاللہ اگلے حصہ کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔